السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کبھی رنجشیں کبھی غربتیں پارٹ 3۔ وہ بابا نے آپ سے کوئی بات کی؟ وہ اچھا بھلا اس کی غربت میں گم ہو پاتا، اس کی آواز سنتا شعلہ ہٹا گیا تھا۔ اریبہ کے متعلق بات سنتا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں کی تھی انہوں نے بات، وہ اریبہ کا رشتہ زاویار کے لیے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کافی دن پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ ہم کب رشتہ پکا کر کے جائیں۔ میں نے انہیں روک دیا کہ اریبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج پھر انہوں نے کال کر کے کہا کہ ہم کل رشتہ پکا کر کے جائیں گے اور کچھ دنوں میں سادگی میں نکاح رکھ لیں گے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں، وہ اس کے چہرے پہ نظریں ٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اریبہ اب خوشیوں بھری زندگی گزارے، اور زاوی بھائی مجھے اریبہ کے لیے ہر پرفیکٹ لگے کیونکہ وہ کافی میچور ہے، وہ اسے اپنا ارادہ بتاتے ہوئے بولی۔ ویسے تم کافی چالاک ہو بیوی، ادھر تم نے اپنے بھائی کے لیے اریبہ کی بات کر لی، اور آج تم نے مجھے جس طرح اریبہ کی بات کر کے ایموشنل کیا، حالانکہ تم جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں ایسا ویسا نہیں سوچتا، لیکن سچ میں نے پورا طے کر لیا تھا کہ میں شادی کر دوں اس کی۔ اس کی آنکھوں میں واضح دیکھ چکی تھی، نہیں جی نہیں، میں چالاک نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پریشان دیکھ کر بابا سے بات کی تھی۔ بے شک آپ مجھ سے ناراض تھے، لیکن میں نے آپ کے سر پر اریبہ کی ذمہ داری دیکھی تھی، اور آپ کو بھی جان سے اریبہ کی بات کرتے بھی دیکھتی رہتی تھی۔ آپ نظر جھکا کر بات کرتے کیونکہ اس سارے معاملے میں خود کو قصوروار ٹھہراتے، تو مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ خود کو قصوروار سمجھے، اور آج میں نے اس لیے آپ سے اریبہ کی بات کی کہ آپ اریبہ سے شادی کر لیں۔ مجھے لگا آپ بی جان کی باتوں پر راضی ہو گئے ہیں، اس لیے میں پیچھے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ جبکہ آج شاہزر یوسف زئی کو لگا کہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے پریشان تھی، اور اس کی ذمہ داریوں کا احساس اسے بھی تھا، اور اس کے دکھ سکھ میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ ویسے زاویار اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ وہ زاویار کی رضامندی سننا چاہتا تھا۔ وہ اس رشتے سے راضی ہے یا نہیں؟ جی، وہ نہ صرف راضی ہے بلکہ بھائی نے مجھ سے بابا سے بات کی تھی کہ وہ اریبہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اس کا اطمینان بھرا جواب سن کر آخری بوجھ بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ اسے پھر سے خود کے قریب کرتا اس کی ناک پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اپیا، آج ایشل بھابی کے بھائی کے لیے آپ کا رشتہ لا رہے ہیں۔ انیبا بے حد خوش تھی کیونکہ شاہزر نے جب انیبا کو انوائٹ کیا اور انوائٹ کرنے کا مقصد بتایا، انیبا کے تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ قسم سے آپی، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو زاویار بھائی جیسے شخص ملیں گے۔ وہ بہت ہی ہینڈسم، اور ایشل بھابی نے تو صبح ہی پک دکھائی تھی۔ یقین مانیں، ایسے لگتا ہے جیسے عرش پر شہزادہ اترا ہوا ہے۔ شکل سے بھی بہت شریف لگ رہے تھے۔ ایشل بھابی بی جان سے کہہ رہی تھی کہ وہ شاہزر بھائی کی طرح باہر سے MBA کر کے آئے ہیں۔ قسم سے آپی، مجھے تو وہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ لگے ہیں۔ ہائے، آپ کی شادی کب ہوگی؟ اریبہ جو افسردہ سی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، انیبا کی تو باتیں سن رہی تھی، لیکن کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کا اعتبار تو خود سے بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ رشتوں سے محبت تو سے ڈر گئی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے وہ اپنے آپ سے ڈر جاتی۔ جس طرح کا تنہا وقت اس نے دیکھا، اس نے محض رشتوں کی رنجشیں ہی دیکھی۔ کسی رشتے کی تاثیر میں اسے قربت نظر نہ آئی تھی۔ آپ ہی بتائیں نا، آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں نا؟ انیبا نے اس کے چہرے کے زاویے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے انو، مجھے مرد ذات پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا فاصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے مرد کو اپنی زندگی میں بدترین پایا ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب بابا کو مما پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ کیوں؟ اس ہاتھ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ بابا 3-4 دن گھر نہیں آئے۔ مما نے پوچھا تو تھوڑی سی انبن ہوئی۔ بابا نے مما کو مارا پیٹا کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوالات کرنے والی۔ اس دن دادو نے جب مما کے زخم دیکھ کر بابا سے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی بات ہوئی تو پتہ ہے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ اس کا عاشق اس سے ملنے آیا تھا تو میں نے دیکھ لیا۔ اس وقت میری روح کانپی تھی۔ حالانکہ کانپنی بابا کی چاہیے، لیکن بابا کو تو احساس ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے کسی اور کے حسن کے نشے میں گم تھے۔ انہوں نے میری ماں کو سانولے رنگ کی وجہ سے بدکردار بنایا۔ اس دن بابا نے دادو سے کہا تھا کہ آپ نے یہ جاہل بدکردار عورت میرے پلے باندھ دی ہے۔
उस दिन बाबा ने माँ को तलाक देकर नंगे पाँव नंगे सर घर से बाहर निकाला था। वह हमारे लिए रोती तड़पती घर से निकली थी। उस दिन अनु वो अपने होश हवास खो बैठी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो मर ही गई, वहीं पर दम तोड़ गई। फिर वो मुझे जीते जी नहीं मिली। उनका कफन में लिपटा चेहरा मुझे नहीं भूलता। मैं जितना भुलाऊं, जब वो इस घर वापस आई थी, उस दिन मैंने सिर्फ अपनी माँ नहीं खोई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी थी। उस दिन तो मेरी माँ की ज़िंदगी का चैप्टर बंद हो गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर खुला था। दादू बीजान समझती थी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये इंकशाफात मुझे जीने नहीं देता। बीजान कहने को तो हमारी अम्मी है, लेकिन वो भी मेरी माँ की बदकिरदारी का सबूत देती थी। वो कहती तो लोगों के सामने है कि ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन उन्होंने बेटियां नहीं समझा। वो तुम्हें तो अच्छा समझती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ, ताया की डेथ के बाद, दादू की डेथ के बाद, उन्होंने अपनी बेटियां तस्लीम कर लिया था। लेकिन मेरे दिल से, दिमाग से वो बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि एक दीवार पर जब कील ठोको और फिर निकालो तो निशान तो रह ही जाते हैं ना। इस तरह बीजान की बातें, उनके लहजे रवैये मेरे दिल में निशान छोड़ गए थे। मैं चाहकर भी किसी के साथ ठीक नहीं हो पाई थी। इतना सब होने के बाद बीजान कह रही है शादी कर लो। जो जुल्म मेरी माँ ने बेकसूर होकर भी सहे हैं, वो लोगों की नज़रों में बदकिरदार थी और मैं दागदार हूँ। तुम ही बताओ अनु, मैं कैसे किसी ऐसे शख्स पर यकीन करूँ जिसकी बहन मेरे अताब सहती रही है। वो मुझे मोहब्बत देगा। अनु उस दिन मैं दागदार हुई थी, जिस दिन मुझे होश नहीं था। उस दिन बीजान की, नौकरों की और भी बहुत से लोगों की आंखों में तरहम और नफ़रत के मिले जुले तासुरात देखे थे। किसी की आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी, सिर्फ एक तुम थी जिसकी आंखों में मेरे लिए अकीदत थी। मैं ईशल के लिए बुरी हूँ, मैं बीजान के लिए बुरी थी, मैं शाहजर के लिए बुरी थी, मैं नौकरों के लिए बुरी थी। तो किसी की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत कैसे होती? और ईशल का भाई मेरे साथ मुखलिस हो सकता है? जब मेरे बचपन की मंगेतर ने मुझे पसंद नहीं किया, तो वो कैसे एक दागदार लड़की को अपना सकता है? आप ही बस। अब आपने खुद को दागदार कहा तो पक्का नाराज़ हो जाऊंगी। अरीबा पहले ही बमुश्किल आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। अरीबा की बात पे वो टोक गई थी। आप ही परेशान क्यों होती हैं? ये रिश्ता बीजान की मर्जी पे हो रहा है, उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना। नहीं अनु, वह अगर मेरी माँ होती तो वो ज़रूर देखती, लेकिन उन्होंने नहीं देखी मेरी आंखों की बुझी हुई जोत कि मैं खुश हूँ या नहीं। ऐसे ही सर से उतारने के लिए कर रही है वो मेरी शादी। लेकिन जिस शख्स के नाम वो मुझे लगा रही है ना अनु, वो मुझ जैसी लड़की को 1 मिनट नहीं रखेगा, क्योंकि मैं उसे वो हुकूक नहीं दे सकूंगी जो एक शौहर के होते हैं। वो मुझ जैसी मुर्दा लड़की को कैसे कबूल करेगा, जो खुद से आजिज़ नाराज़ है। और हकीकत तो ये है कि अब मुझे हर मर्द का लम्ज़ गलीज़ लगता है, मुझे हर शक्ल में अपना मुजरिम नज़र आता है। तो मैं कैसे उसे अपनाऊंगी? मैं तो खुद से हारी हुई हूँ अनु। ये मुझे रात को बीजान फोर्स करके गई थी। आप ही प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल फट जाएगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव बातों की तरफ लाएंगी तो देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी, और आप हर चीज़ को अच्छा समझेंगी तो आपको हर चीज़ सही नज़र आएगी। बीबी जी, वो बीजान कह रही थी कि अरीबा को तैयार करे, वो ईशल बाजी के मैके वाले रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करती पैगाम देती चली गई थी। मुझे बाबा के घर जाना है तो जाना है, भाई की सारी शॉपिंग करनी है, निकाह की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, सिर्फ ड्रेस सिलेक्ट करना है। अच्छी भली मैं बाबा के साथ जा रही थी, आपने मुझे रोक दिया। ईशल कब से शाजर का दिमाग खा रही थी, जो कोई मैच लगा कर बैठा हुआ था। फिर उसके बोलने पर उसकी तरफ देखने लगा, जो उसी के लाए ब्लैक फ्रॉक में गोया आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। ब्लैक फ्रॉक में उसका सफ़ेद रंग और ज़्यादा चमकता था। दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से गर्दन के जख्म जाहिर हो रहे थे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, और आप मुझे जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हद है, मैं अब से आपसे बात नहीं करूँगी। वो उसके सामने खड़ी कब से उसका इम्तिहान ले रही थी, जो ये समझी थी कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। वो गुस्से में जैसे ही पलटी, सीधे उसकी गोद में आ गिरी थी। कहाँ जा रही हो? उसने हाथ पकड़कर घुमाया, उसके गाल पे अपने ठंडे हाथ रखते हुए बोला। ईशल उछल कर रह गई थी। मैं इतनी परेशान और आपको रोमांस सूझ रहा है? उसकी हरकत पर वो तिलमिला गई।
اب کون سی پریشانی ہے؟ میں نے اپنا ڈریس سلیکٹ کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ڈریس سلیکٹ کروں، مطلب کون سا کلر لوں۔ وہ اپنے گال سے اس کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی، بلیک کلر لو نا۔ وہ اس کا کیچر اتارتے ہوئے بولا تھا۔ بلیک بلیک حد ہو گئی ہے، چوتھے دن سے شاہزر جی میں بلیک کلر پہن رہی ہوں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بلیک لوں۔ آپ خود تو سارے کالے شاہ بنے رہتے ہیں، کالے کپڑے بھی، کالے شال، کالی چپل، کالے اپنے آپ کا منہ بھی کالا ہی ہے۔ ویسے یہ آپ ہر وقت بلیک 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 کیوں بنے رہتے ہیں؟ کوئی راز ہے کیا؟ وہ اس کے گندمی مگر پرکشش چہرے پر چوٹ کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ تو کیا ہے، 4 دن سے پہن رہی ہو تو یہ تو اچھی بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں نا کہ بیوی وہی اچھی ہوتی ہے جو شوہر کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ آہا، میرے سیانوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، اور 1 منٹ اگر کہا بھی ہے تو انہوں نے کالے رنگ کا تو نہیں کہا، انہوں نے ہر رنگ کا کہا ہوگا۔ وہ ایک آئیبرو اچکاتے ہوئے تشویش لیتے ہوئے بولی، جس کو یہ سمجھ نہیں لگی تھی کہ وہ اب تک شاہزر کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں تو تمہارے شوہر کو کالا رنگ پسند ہے تو تم یہی پہن لو نا۔ نہ میں اب بلیک نہیں پہنوں گی، میں اپنی طرح وائٹ لوں گی۔ میرا رنگ آپ کی طرح بلیک تھوڑی ہے جو میں بلیک لوں۔ وہ باتوں باتوں میں اسے جتا رہی تھی، جانم اتنا کالا رنگ تو نہیں ہے جتنا تم نے مجھے کوے کی طرح بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو بدنام نہیں کیا، آپ کا رنگ کالا ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ اور ایک اچھی بات کہوں؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ، آئیبرو اچکا کر اس نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ آپ ویسے تو ہے ہی بلیک، پر بلیک سوٹ میں آپ کوے ہی لگتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اس کی پاکٹ سے موبائل نکال کر فرنٹ کیمرہ آن کرنے لگی اور اس کو کلر دکھایا۔ اس کی طرف دیکھا ہی کہ اب دیکھ لو کلر اپنا۔ شاہزر نے جب اسے ایسے دیکھا کہ وہ اس کی گود میں اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے اپنے اور قریب کرتا، اپنے اور اس کے درمیان ذرا سا فاصلہ مٹاتے اپنا جنون اڈیلا، جبکہ ایشل کی تو سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی سخت گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت پر پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس کی تو گویا جان ہوا تھی۔ اس کی گرفت ذرا سی ہلکی ہوئی تو بھاگ کر دروازے کے پاس جا پہنچی اور بولی، کوئی نہیں، آپ کالے ہیں تو کیا ہوا، میں اس سانگ پہ گزارا کر لوں گی۔ کالا شاہ کالا میرا کالے اے دلدار، دے گوریاں نو پرا کرو۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آخر اریبہ زمان پہ وہ وقت آ گیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی جب نکاح خواہ رجسٹر لے کر آیا تھا۔ اریبہ زمان بنت زمان آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض زاویار میر بن امیر علی خان سے یہ نکاح قبول ہے۔ اس کی ساری حسیں مر چکی تھی، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ مولوی کے 3 بار پوچھنے پر بھی نہ بولی تھی۔ مولوی نے پھر سے الفاظ دہرائے، اریبہ زمان بنت زمان آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض زاویار میر بن امیر علی خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کانپتے ہاتھوں، کانپتے لبوں اور کانپتے وجود سے بی جان کے ہاتھوں کے دباؤ پہ وہ اپنا آپ ایک اجنبی کے نام کروا چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا، اس کا دل تو جیسے ماتم کرنے پر آیا تھا۔ اس حویلی کو چھوڑنے پر اس کا دل نہیں تھا۔ اس نے جیسا بھی وقت گزارا تھا، اچھا ہو یا برا، لیکن گزارا تو تھا۔ اچھی یادیں بھی لے کر جا رہی تھی اور بری بھی۔ پہلے انیبہ کے گلے لگ کے ایسے روئی کہ بمشکل ایشل نے علیحدہ کروایا تھا، اور اب ایشل کے گلے لگنے کے بعد بی جان نے اسے خود گلے لگایا تھا۔ ماں نہیں ہوں تمہاری، لیکن میرا بھی دل پھٹ رہا ہے۔ ہو سکے تو میری غلطیوں پہ معاف کر کے جانا مجھے۔ میری یہ دعا ہے کہ ایک اچھا وقت تمہارا منتظر ہے۔ شاہزر نے آخر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنے دل میں 1000 وسوسے رکھے وہ شاہزر کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ ویگو آگے رواں دواں تھی۔ زاویار میر خان آگے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جالی دار گھونگھٹ سے بغور اس کو دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چور نظر اس پہ ڈالی جو کہ بہت سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ونڈو اسکرین پر تھی۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس روایتی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ انیبہ
सही कह रही थी कि वो ईश्वर की तरह प्यारा है। वो सच में कोई रियासती शहजादा लगा था। दोनों बहन भाई खूबसूरती की आला मिसाल थे। और सबसे ज़्यादा तो बारौब शख्सियत के मालिक तो सरदार मीर अली खान खुद थे। वो दोनों बाप बेटे का मवाजना करने लगी। जो साथ खड़े भाई लगते थे, वो उसकी शानदार शख्सियत देख कर अपना आप में एहसास कमतरी महसूस करने लगी थी। वो अपने सारे सितम याद करने लगी जो उसने ईशल पे किए थे। 2 घंटे बाद, 2 घंटे हो गए, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुलाजमा उसके साथ बैठी अगली गाड़ी में सरदार मीर अली खान और बिस्मा बेगम थी। 2 घंटे हो गए थे, रास्ता पता नहीं कितना बाकी था। तकरीबन 2.5 घंटे बाद बारात गांव पहुंची थी। अरीबा ने देखा गांव के कुछ लोगों ने असलाह उठाया हुआ था और वो फायरिंग कर रहे थे, शायद खुशी की वजह से। अब तो अरीबा के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि फायरिंग वाली रस्म तो बदले की अलामत हुआ करती थी। वो सोचने लगी कि शायद इसलिए कर रहे है कि वो जीत चुके हैं, कि सरदार जावियार भी बदले में सरदार शाहजर यूसुफ जई की बहन को ले आया है। हवेली पहुंचे तो शाम के साए गहरे होने लगे। हवेली तो पूरी की पूरी चमक रही थी। ये जदीद मॉडर्न तर्ज की हवेली थी। अगली गाड़ी रुकी तो जावियार ने अपनी गाड़ी रोकी थी। अरीबा यूसुफ जई की हालत गैर होने लगी थी। हवेली उनकी हवेली से भी काफ़ी बड़ी थी। वो जिस तरह बीबी कह रही थी कि ये शादी सादगी से होगी, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। पूरी हवेली सजी हुई थी। कुछ मनचलियाँ लड़की पकड़ कर लेकर जाने लगी। उसे हवेली में ईशल का पहला दिन नजर आया। उसके जहन में वो तमाम मंजर घूमने लगे थे जब ईशल के सर से उसने दुपट्टा उतरवाया था। ये सोच आते ही उसने अपने दुपट्टे को सख्ती से पकड़ लिया। वो बहुत बोल्ड रहने वाली लड़की थी। अब तेज़ तरारी ऐसे हवा हुई कि हाथ कांपने लगे उससे। ये डर लगने लगा जो सलूक ईशल के साथ किया गया, कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए। वो धक्कों की मुंतज़िर थी। वो सोचने लगी अब उसकी ज़ात को भी गाली बनाया जाएगा। क्या रात को बाहर लाउंज में सोएगी? वो उन्हीं सोचों में गुम थी। लड़कियों ने उसे लाउंज के सोफे पर बिठाया। एक तरफ गांव की कुछ औरतें गाने गा रही थी। जावियार की मम्मा उसके पास आई और उसके सर पर से कुछ पैसे वार के गाने वालियों को दिया था और उसके माथे पर प्यार किया था। सरदार मीर अली खान ने भी उसके सर पर हाथ फेर कर पैसे थमाए। वो उनके हाथ फेरने से डर गई थी। वो तो किसी ताने थप्पड़ की मुंतज़िर थी, पर जिससे उसकी शादी हुई वो तो उसे नज़र नहीं आया। ये सोच आते ही उसका दिल फिर से लर्ज़ उठा था। मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुंचाया गया था। कमरा भी आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। वो बहुत खुला शानदार बेडरूम था। उसकी बड़ी सी तस्वीर सामने दीवार पर आवेज़ा थी। वो रूम को देखती रही। उसको बैठे 3 घंटे से ऊपर हो गया था, पर वो अभी तक नहीं आया था। अब ये रिश्ता उसे और बोझ लगा था। वो उसका इंतज़ार करना भी नहीं चाहती थी। आंटी के कहने और समझाने पर वो बैठी थी। वो खुद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसे अपने वजूद से घिन आती थी। वो उस वाक़ये के बाद खुद को रातों में उठ के धोती कि उसके वजूद से उसके हाथों की गलाज़त उतरे, लेकिन तब वो मुतमईन ना हो पाती थी। वो इधर ही नीम दराज हुई, उसकी आँख लग गई थी। जाविया अमीर ने कमरे में कदम रखा तो उसको सोते हुए पाया था। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। गोया रूप तो उस पर टूट के आया था। उसकी गंदमी रंगत खिली खिली पुरकशिश लग रही थी। दुपट्टा दबाए अपने हाथों में ज़ोर से भींचा हुआ था। जब हर इल्ज़ामात से बरी होने के बाद जब वो ईशल से मिलने गया तो उसे सीढ़ियों पर बैठी ये लड़की नजर आई थी। उस लड़की की आंखों में इतना दर्द था। जाविया मीर अली खान साकित रह गया था। उसे लगा वो उनकी मुलाजमा होगी, क्योंकि वो लड़की जो भी थी बहुत बिखरे हुलिये में अपने आप से बेनियाज बैठी थी। ईशल के कहने पर पता चला कि वो शाहजर की कजिन है। ईशल ने उसकी हकीकत बताई। वो कुछ कहने के काबिल ना हुआ। फिर उसी की ख्वाहिश पर रिश्ता हवेली ले जाया गया था। वो कुछ देर उसको देखता रहा, लेकिन फिर लिबास चेंज करने चला गया। चेंज करके आया तो वो वैसे ही सो रही थी। वो उसके पास जाके बैठ के फुर्सत से देखने लगा, जो कि टांगे समेट के सोई हुई थी। थोड़ी देर को उसको तकता रहने के बाद उसने आगे बढ़ के उसके दुपट्टे को हाथ की कैद से आज़ाद करवाना चाहा कि वो आराम से सो सके। पता नहीं कैसे अरीबा की आंख खुल गई थी। अपने सामने लंबे चौड़े वजूद को देखकर उसके मुंह से एक चीख निकली। फिर ना ख़त्म होने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो चुका था। रात के गहरे सन्नाटे में उसकी चीखें इतनी ऊंची थी कि इस हवेली के मालिक क्या नौकर भी जाग उठे थे। जाविया मीर खान मजबूत एसाब का मालिक और बहुत कुव्वत बर्दाश्त हौसला रखने वाला इंसान था। कुछ ही पल में उसके बालों के खूबसूरत स्टाइल का हश्र हो चुका था। बालों में लगे फूल पत्ती पत्ती हो के बेड पर और कुछ उसके लहंगे पर पड़े थे। लिपस्टिक फैल चुकी थी। मस्कारे और आई शेड का हश्र नश्र हो चुका था। पूरे मेकअप का हाल बहुत ख़राब था।
جو بہت نفیس طریقے سے کیا گیا تھا۔ دوپٹہ اتر کر بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ ایسے ہی بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ جاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، پھر ایک دم سے اس کے قریب ہوتا سختی سے اپنا ہاتھ اس پہ جما گیا تھا۔ باہر دروازہ زور سے بجایا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ باہر سے بسمہ بیگم اور میر علی خان کی بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، یہ محترمہ چھپکلی دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ جاویار نے ان کو کسی طریقے سے بھی مطمئن کر کے بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس حلیے میں دیکھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ ہٹانے لگی، جس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ خاموش! میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے مجھے۔ وہ اپنے لہجے کو حتی المقدر نرم رکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرا اس کے منہ پر جما ہوا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی قربت، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کو آہستہ مگر سخت سا لہجے سے وہ بالکل سہم کر رہ گئی تھی۔ سرخ روتی آنکھوں سے وہ اس کو دیکھنے لگی تھی۔ جاویار نے بھی ایک نگاہ اس پر ڈالی، جو کہ بغیر دوپٹے کے بکھرے حلیے میں اس کے قریب تھی۔ اس کے ہلکے سے گہرے گلے کو دیکھتا وہ اپنی نگاہیں پھیر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مکمل حقوق رکھنے کے باوجود بھی اس نے اس کو چھوا نہیں تھا۔ نیچے زمین پہ دوپٹہ پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا، جو اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش میں تھی۔ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کر لے، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر سے دورہ پڑ جائے اور اب کی بار پورا گاؤں اٹھ کر آ جائے۔ میرے ماں باپ تو مجھ سے مطمئن ہو گئے تھے، گاؤں والوں نے تو سمجھنا ہے کہ میری نیت میں کوئی فالٹ تھا، پھر میں کس کس کو صفائیاں دیتا پھروں گا؟ پھر انہوں نے ڈنڈے سے میرا بھرکس نکالنا ہے۔ وہ اس کی طنز بھری آواز پہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ واش روم چلی گئی تھی۔ پیچھے جاویار صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہلکے بلو اسکائی کلر کے سوٹ میں باہر نکلی تھی۔ اوپر بلیک رنگ کی شال لی ہوئی تھی۔ اس نے جاویار کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب خوش، مجھے یہاں پر بیٹھا کر آپ بیڈ پر سو جائیں، آپ صوفے پر انکمفرٹیبل ہوں گے۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ اپنی نگاہیں جھکا کر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی تھی۔ شکر ہے آپ کو چیخوں کے علاوہ بولنا بھی آتا ہے، آپ بیڈ پر سو جائیں، وہ اس کی بات کو کاٹ کر بولی تھی۔ ہاں، تاکہ میرے سسرالی کل بندوقیں لے کر پہنچ جائے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کے بیڈ پہ سونے کی؟ وہ اس سے کچھ دیر پہلے ہونے والی چیخوں پہ تانے دے رہا تھا۔ اس کے طنز پہ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر، اس کو خاموش دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ یہ لے جائیں، آپ کی امانت، وہ پاکٹ سے منہ دکھائی نکالتے ہوئے بولا تھا۔ اریبہ تو اس کے ایسا کرنے پر پریشان سی کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ قسم سے ایسے نہ دیکھیں، میں ضرور آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ رہنمائی کا تحفہ دیتا، پر آپ کے اگلے رد عمل سے رک جاتا ہوں کہ کہیں پھر سے آپ کی چیخیں میرے گاؤں والوں کو پریشان نہ کر دے۔ اس کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے، مگر اس کی آنکھوں کا وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ پہلے تو جی بھر کے شرمندہ ہوئی، پھر دانت پیستی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اسے خود پہ غصہ تھا کہ وہ کیوں چیخی تھی۔ اب وہ شخص ساری زندگی اس کا مذاق اڑائے گا، جبکہ دوسری طرف میر کو پتہ تھا کہ اس کی ذرا سی قربت پر اس کی جو حالت ہوئی تھی، وہ اس پر گزرے حادثے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے طنز بھرے الفاظ کیے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے ایک دن کی دلہن کو کیسے نارمل رکھنا ہے۔ جاویار کی صبح آنکھ کھلی، اس سے ہلکی تھکن محسوس ہونے لگی۔ رات بھر صوفے پر لیٹے رہنے کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ صوفہ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، لیکن اس جتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ وہ رات کو بڑی مشکل سے سویا تھا۔ وہ آنکھیں مسل کر اٹھا تو بیڈ پر بیٹھی سورہ رحمان کی بما ترجمہ تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5:30 ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے چپل پہنتا واش روم گیا، 5 منٹ میں وضو کیا، مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ اریبہ نے ایک نظر اسے دیکھا، جو نماز پڑھتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر پلٹا اور اسے دیکھا، جو اب پڑھ تو آہستہ ہی رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے منہ صاف کرتی، پھر پڑھتے پڑھتے رو پڑتی۔ وہ اس کو تقریباً 5 منٹ کھڑے دیکھتا رہا، جس کو روتے روتے غشی سی پڑ جاتی۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کھنکارا تو اریبہ ایک دم سے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ وہ پھر قرآن پاک پر غلاف چڑھا کر عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھنے لگی تھی۔ آپ میرے کپڑے پریس کر دیں گی آج ولیمے کی تقریب کے لیے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے علاوہ اس روم میں کوئی ہے کیا وائفی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا۔ میں کروں؟ اریبہ نے حیرت سے انگلی اپنی طرف کر کے کہا۔
جی آپ سے ہی کہا ہے، بیوی ہی شوہر کے کام کرتی ہے۔ کیا میں آپ کو عجائب گھر کا نمونہ نظر آتا ہوں جو آپ اتنی حیرت سے میری طرف دیکھ کر بات کر رہی ہیں؟ جی وہ اس کے سوالوں سے خجل ہوتی بمشکل بولی، مطلب میں عجائب گھر کا نمونہ ہوں؟ ایبرو اچکا کر اب کی بار حیرت سے پوچھا گیا تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو کہ اریبہ اس وقت واقعی عجائب گھر کا نمونہ سمجھتی ہے اسے۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کپڑے دے دیں میں آپ کو پریس کر دیتی ہوں۔ وہ اس کے سوالوں سے بچتی جلدی جلدی کہنے لگی کہ وہ پھر سے اس کی بات کا مذاق نہ بنا لے۔ اچھا چلے پھر اٹھ کر پریس کر دیں، مجھے الماری میں ہے میرے کپڑے، وائٹ کلر کا کرتا ہے۔ وہ حیران ہوئی، یہ بندہ اسے اپنی سمجھ سے باہر لگ رہا تھا کیونکہ ابھی 6:30 بج رہے تھے اور وہ اسے کپڑے پریس کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھی، قرآن پاک اپنی جگہ پر رکھا اور الماری سے اس کے لیے کپڑے لے کر کپڑے استری اسٹینڈ پر آئی اور استری کرنے لگی۔ حد ہے، ملازمہ بھی تو ہے نا، وہ بالکل ہلکی سی آواز میں بولی۔ ہے تو صحیح لیکن آپ کی طرح نہیں ہے نا، اس لیے آپ سے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور ڈر کر پیچھے ہوئی کیونکہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ زاویار ایک قدم آگے ہوا تو وہ استری اسٹینڈ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار نے اس کا ایک دم سے پلٹنا، گھبرانا اور پیچھے ہونا محسوس کیا تھا۔ وہ ایک قدم پھر آگے ہوا، اس بار وہ پیچھے ہوئی، ساتھ ہی چیخی تھی، چپ، ایک دم چپ۔ وہ رات کی طرح اس کے منہ پر ہاتھ ٹکا گیا تھا۔ آپ بار بار چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ حد ہو گئی ہے محترمہ، آپ میرا تماشا بنوانا چاہتی ہے؟ وہ اب سچ مچ میں اپنی ضبط کھو بیٹھا تھا۔ وہ زار زار روئے جا رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں کی آوازیں نکالتی رہی لیکن تب بھی اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ زاویار نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر غصے سے پلٹا تھا۔ زاویار کو اس کی سسکی کی آواز آئی جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے پر قابو پانے کی کوشش میں نیچے بیٹھ گئی تھی اور منہ پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اسے آواز نہ آئے۔ استری میں کچھ دیر ہاتھ لگے رہنے سے اس کے ہاتھ کی اسکن اکھڑ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا تھا جو ڈر کر پھر پیچھے ہوئی تھی۔ زاویار کو اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ وہ کیوں اس پر غصہ کر گیا۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکی ہلکی بھوکے مارنے لگا کیونکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اریبہ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ جب زاویار نے اس کا وہ والا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ درد کی شدت سے اریبہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی اور اس کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ زاویار اسے بیڈ پر بیٹھا کر بولا، اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، نہیں تو میرے اگلے قدم کی ذمہ دار آپ خود ہوگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور شاپر کھول کر برنر نکالی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے اس کے ہاتھ کا معائنہ کیا اور پھر لگانے لگا تھا جس سے اریبہ کو تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ اریبہ اس کو اپنی فکر میں پاگل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جب تھوڑی سی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اریبہ اس کے پہلے لمس پر کانپی اور اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک تھوڑا اور ہوا اور اب کی بار اس کے ماتھے پر بھی اپنا لمس چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اریبہ کو پہلی دفعہ کسی شخص کے لمس سے سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ وہ کیسے اس جیسی لڑکی کو پل بھر میں معتبر کر گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا ہی دور کھڑا تھا جب دروازہ نوک ہوا اور ملازمہ اندر آئی۔ صاحب جی، یہ ناشتہ اور یہ لے دودھ۔ وہ ٹرالی کو کھینچتی اس کے پاس آئی تھی اور خود چلی گئی تھی۔ یہ لے۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا جس نے بغیر کسی تمہید گلاس تھام کر دودھ پینے لگی تھی۔ یہ ناشتہ بھی کرنا ہے آپ نے؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ جلدی سے انکار کر گئی تھی تاکہ وہ اسے دوبارہ مخاطب نہ کرے۔ کرنا تو آپ کو پڑے گا کیونکہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور یہ نہ ہو کہ فنکشن کے وقت آپ کی بھوک سے چیخیں ہی نکل رہی ہو اور میرے سسرالی آپ کے سسرالی مجھ معصوم کو برا بھلا کہیں اور یہ بھی الزام مجھ پر آئے کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں دیا اس لیے آپ بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں واضح شرارت مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی دیکھی تھی۔ وہ چائے کا کپ اسے پکڑاتا اور نوالا اس کے منہ کے آگے کرتا ہوا بولا۔ اریبہ نے اس کی شرارتی نگاہوں سے بچنے کے لیے منہ کھولا اور کھانے لگی۔ بس میں نے کر لیا ہے ناشتہ اور نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اب آپ نوالا لیں اور اس کے نزدیک ہوتا ہوا بولا جس سے وہ پیچھے ہونے لگی۔ نہیں، میں نے تو کھا لیا، وہ انکار کرنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں لے نوالا۔ زاویار کا لہجہ تھوڑا تیز ہوا۔ اس کے لہجے کی تیزی پر اریبہ کو رونا آیا۔ اس نے انڈے کے ساتھ نوالا لیا
اور ابھی خود کھاتی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں لیا، اس کی انگلیاں اس کے منہ کے ساتھ ٹچ ہوئی، وہ اس کی چھوٹی سی گستاخی پہ لرز اٹھی تھی۔ پتہ ہے شوہر اور بیوی جب کھانا کھائے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ بات کر کے وہ اس کے ہاتھ پر پیار کرتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ اریبہ بغور اس دھوپ چھاؤ رکھنے والے انسان کو دیکھے گئی جس کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ آپ کے کپڑے نکال دوں؟ اریبہ حیران سے اس کو دیکھنے لگی جو اب اس کا سوٹ کیس کھول رہا تھا۔ آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائے، وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ میں خود نکال لوں گی۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ اب آپ میرے خلاف جائیں گی، وہ اس کی بات کاٹ کے بولا۔ لیکن میں آپ سے کام کیسے کرواؤں؟ اگر میں نہ کروں تو؟ اریبہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ پھر دیکھنا میں آپ کا کیا حال کرتا ہوں۔ اریبہ کو اس کی آواز سے صاف پتہ چلا کہ وہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایسے ڈرا دھمکا کے کسی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ اس کے بدلنے والے سے روپ سے تپ کر بولی، پھر زبان دانتوں تلے جلدی سے دبا گئی۔ میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ پنک کلر کا کڑھائی والا سوٹ اس کے پاس رکھتا ہوا لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ میں نے نیچے جانا ہے، آنٹی انکل کیا سوچیں گے؟ وہ خفگی سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ کر بولی، کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں ان کو آپ کی طبیعت خرابی کا بتایا ہوں۔ اس کا فٹ سے جواب آیا تھا، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ آپ کے کپڑے ہیں، جلدی فریش ہو، پھر نکلنا ہے۔ ایشل نے شاہزر کو کپڑے تھمائے تھے۔ وہ اس کے بلیک کپڑے دینے پر مسکرایا تھا۔ آپ بلا وجہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ چڑھتی بھی ہو اس رنگ سے اور روز پریس کر کے بھی دیتی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ شاہزر نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور تھوڑی سی اوپر ہوئی، لیکن اس کا قد نہیں پہنچ رہا تھا۔ شاہزر اس کی خواہش سمجھتا نیچے جھکا، اس لیے کیونکہ آپ پر یہ رنگ جچتا ہے۔ وہ اس کی کشادہ پیشانی پر پیار دے کر بولی، میں تو آپ سے مذاق کرتی رہتی ہوں۔ اس کے چہرے کی شادابی دیکھ کر شاہزر اس کے پاس ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ کھول گیا۔ دوپٹے کے کھلتے ہی سیاہ سلکی بال نیچے کندھوں پر آ پڑے۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا جس کی وجہ سے ایشل اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں، اتنے زیادہ فری نہ ہو مجھ سے، مجھے خود بھی تیار ہونا ہے اور بی جان کو بھی تیار ہونے میں ہیلپ کروانی ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی جس تیزی سے اندر آئی تھی اسی تیزی سے باہر نکل گئی۔ بی بی جی، یہ بی جان کے کپڑے، پروین نے اسے کپڑے دیے۔ وہ کپڑے اٹھا کر بی جان کے کمرے میں گئی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بی جان، یہ کپڑے چینج کر لے، وہ مصروف سے انداز میں ان کو کپڑے دیتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو بچے۔ بی جان نے شگفتہ لہجے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ ہے جب الیان مجھ سے بچھڑا تھا میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایسا لگتا تھا میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ اور پھر انیبا کی جو حالت ہوئی، میرے بس سے ہر چیز باہر تھی۔ انیبا اور اریبہ چھوٹی سی تھی اس وقت سے، ان کو میں نے پالا تھا۔ اریبہ پر سمجھدار تھی، باتیں سمجھتی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد جب وہ مجھ سے بدتمیزی کرتی، میں اسے ڈانٹ بھی دیتی اور مارتی بھی، اور اس کی ماں کے بارے میں بھی برا بھلا کہہ دیتی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے لہجے کا احساس تک نہیں تھا، حالانکہ اسے اس عمر میں پیار اور توجہ کی ضرورت تھی۔ پھر وہ بڑی ہوئی، بدتمیزی کرتی، اسے کسی کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ پھر میرا دل کرتا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، لیکن اس وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ پھر تمہاری اور شاہزر کی شادی کے بعد وہ ہٹ دھرم بن گئی اور تمہارے ساتھ بھی زیادتیاں کرتی رہی، لیکن مجھے پتا ہے وہ اندر سے بہت ڈری سہمی رہتی تھی، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حالانکہ میں عبادت بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن پھر بھی اس پر عمل نہ کر پاتی۔ مجھے خدا کی اس حکمت عملی کی اب سمجھ آئی کہ وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، اور میں جتنا بھی اس رب کا شکر کروں کم ہے۔ میری خطاؤں پر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ جس طرح تمہارے میکے والوں نے اریبہ کو اپنایا ہے، بے شک وہ اعلیٰ ظرف ہے کہ بے قصور ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، اور میں سچے دل سے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ تم ایک اعلیٰ ظرف خاندان کی بیٹی ہو، اور تمہاری تربیت بھی تمہاری ماں نے اعلیٰ کی ہے۔ جس طرح تم نے میرا خیال رکھا، اتنی ساری ملازمائیں ہونے کے باوجود میرے سارے کام خود کیے، اور اپنے ہاتھوں سے خاندانی کنگن اتار کر اسے پہنائے اور اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایشل کے منہ سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی، کیونکہ آج اسے اپنی کی گئی ریاضت کا پھل مل چکا تھا، بی جان کے کہے لفظوں کی صورت میں، کیونکہ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔
उसे अब इस घर में बेपनाह इज्जत मिल गई थी। गोल्डन कलर की मैक्सी के साथ रेड शर्ट उस पे जच रहा था। जाविया ने भी गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। आंटी बीजान और ईशल अभी तक नहीं आए। वो बिस्मा आंटी से धीमे लहजे में बात करने लगी थी। वलीमे का फंक्शन उन्होंने अपनी हवेली में ही रखा था। सारे अरेंजमेंट वगैरह सरदार मीर खान ने बहुत अच्छे से करवाए थे। वह आज भी घबराई हुई थी कि इतने में उसे ईशल और अनीबा नजर आई। बिस्मा बेगम जल्दी से स्टेज से उतरी। बीजान और अनीबा से मिलने के बाद उन्होंने ईशल को जोर से खुद में भींच लिया। कैसी है मेरी बच्ची? वो जज्बाती होकर गले लगी थी। तुम खुश तो हो ना वहाँ? उन्होंने बीजान और अनीबा को स्टेज पर जाते हुए उसे अकेले में सवाल किया। क्योंकि माँ थी तो उनके दिल में वसवसा था। वो उसकी आंखों में आंसू देखते हुए बोली, जी मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। और तो और जो रब ने मेरे लिए आजमाइशें रखी थी, उन आजमाइशों से 100 गुना बढ़कर मुझे खुशियाँ मिली है जो वो मुझ पर मेरा रब लाया था। मैं उनका जितना भी शुक्र करूं कम है। ये तो खुशी के आंसू है। सरदार मीर खान शाहजर से खुशगप्पियों में मसरूफ थे। ईशल की बात सुनते उनके पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। जो अपने बाबा के सर पर हाथ रखते उनके गले से जा लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह मेरी पगली दही रानी, क्यों रो रही है? ईशल ने जब अपने बाबा को वो पहली वाली टोन में आते देखा तो मुस्कुराकर फिर से उनके गले लग गई। बाबा, दिस इज़ नॉट फेयर। जावियर स्टेज से नीचे उतरता हुआ उनकी तरफ आते हुए बोला, आप इस छिपकली की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं? वो खफा हुआ था। बाबा देखिए ना, ये मुझे छिपकली कह रहे हैं, इन्हें समझाइए। उसने जाविया की तरफ देखकर मुंह बसोरते हुए कहा, जिसने बिस्मा बेगम को हक किया हुआ था। पीछे खड़ा शाहजर उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। बरखुरदार, मेरी दही रानी को तंग मत करो और वैसे भी अक्लमंदी का सबूत दो, क्योंकि कुछ दिनों में ही तुम्हारे सर पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। वो बाबा की बात सुनता ईशल के पास आया और उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर उसे गले लगा गया था। जबकि सरदार मीर अली खान शाहजर को लेकर मेहमान खाने चले गए थे और बिस्मा बेगम स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। आपी, ये आपके हाथ पर क्या हुआ? अनीबा शौक होकर उसके जला हाथ देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, अपने कपड़े प्रेस करते वक्त जल गया। वो धीमे लहजे में बोली। आपी, जावियर भाई तो आपके साथ ठीक है ना? अनीबा अंदेशे में घिरते हुए पूछने लगी। वो तो ठीक है, मेरी ज़ात में जो अधूरापन है वो कोई भी मुकम्मल नहीं कर सकता। वो सिर्फ सोच कर रह गई। आपी बताए ना। वो उसका कंधा हौले से हिलाते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। वो उसे इत्मीनान दिलाती हंसते हुए ईशल और जावियर को देखने लगी। जावियर मुस्कुराता हुआ उसे एकदम से इतना अच्छा क्यों लगा उसे खुद भी समझ नहीं आई। जावियर की नज़र जब उस पे पड़ी तो वो उसे आंख विंक कर गया था, जबकि अरीबा ने घबराकर निगाह झुका ली। आप ही देखिए, जावियर भाई मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते हैं और आपको देखकर आंख मारे। शर्म करो और ज़बान बंद करो। वो अनीबा को नहीं मार गई, जबकि जावियर उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा कर रह गया। सर प्लीज़, कपल फोटोग्राफी बनवानी है। एक फोटोग्राफर जावियर के पास आकर बोला। श्योर, वाई नॉट, जावियर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट से जवाब दिया था। जबकि ईशल फोटोग्राफर को उस तरफ आता देख बातें करती अरीबा की तरफ बढ़ गई थी। मैम प्लीज़, सर के कंधे के पास सर रखें। फोटोग्राफर ने 2-3 बार उसे बताया कि वो जावियर के कंधे पर सर रखे। वो फोटोग्राफर की बात सुनकर घबराई थी। उसका कोई रिस्पॉन्स पाता ना देखकर फोटोग्राफर उसके पास गया कि उसे बता सके, जबकि अरीबा फोटोग्राफर को देखकर गैर मखसूस अंदाज में जावियर के पीछे हो गई। जावियर उसको डरता देखकर मुड़कर उसको अपने पास लगा लिया था, जबकि फोटोग्राफर ने पीछे होकर जल्दी से तस्वीर बना ली और फिर जावियर खुद फ़ोटो बनवाने में उसकी हेल्प करता रहा और फोटोग्राफर बनाता रहा था। फिर लास्ट में सबकी फैमिली फ़ोटोग्राफी बनाई गई थी। मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे अलविदा करने नीचे तक नहीं आएंगी आप? वो वाइट सूट पहने, ये ब्लैक शॉल किए किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। अरीबा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी, क्योंकि उसे 1 महीना हो गया था उसके साथ रहते। कभी उस शख्स ने उसे गुस्से में बात तक नहीं की थी। वो उसकी परवाह करता था, उसका ख्याल रखता था। उसके दिल पर बड़ा सख्ती से डेरा जमा गया था। अरीबा को उसे मुँहज़ोर मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन वो जब कमरे में ना होता तो उसे कमरा काट खाने को दौड़ता था। उसके दिल को उसकी आदत हो गई थी और कहते हैं आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है।
ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نظر لگائیں گی کیا؟ وہ اسے اپنی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، میں پیچھے وال پہ دیکھ رہی تھی، وہ سنجیدہ سی بولنے لگی۔ تو وال پہ بھی میری پک لگی ہوئی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری تصویروں سے بھی محبت کرتی ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، جائے نا آپ، وہ اپنی جیب مٹاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر لمس چھوڑ کر اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے دروازے سے نکلا۔ وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا جب کان کے پاس پھونک کی آواز آئی۔ اس کے تھوڑے سے بال اڑے تھے۔ اس نے بغیر تاخیر کیے چہرہ موڑ کر دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کو اپنی فکر میں ڈھلتا دیکھ کر زاویار کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ زاویار کو گئے 3 گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ پودوں کو پانی دینے لگی تھی۔ آنٹی باہر ہی چیئر پر بیٹھی تھی۔ سردار میر علی خان شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گملوں کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ چھوٹے موٹے کام اب وہ خود کر لیا کرتی تھی۔ بی بی جی، زاویار سائی کو گولی لگ گئی ہے، وہ ایک ملازم گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے بخشو ہاسپٹل لے گیا ہے، بخشو کا فون آیا تھا، اس نے بتایا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بسمہ بیگم اپنے دل کو تھام کر ہکلا گئی تھی۔ ان کے منہ سے بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خبر سنتے ہی گملہ اریبہ کے ہاتھ سے گرتا اس کے پاؤں پر لگا تھا، وہ وہیں گر گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گری۔ بی بی جی 2 ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اسے بمشکل صوفے پر لٹایا۔ جبکہ بسمہ بیگم خود پریشان تھی تو وہ اریبہ کو سنبھالتی۔ بی بی جی ملازمہ نے اریبہ کے منہ پر ہاتھوں سے پانی پھینکا تھا، جس سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ زاویار کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے پاگل ہو گئی ہو ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑی۔ کوئی جواب نہ پاتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دعائیں مانگنے لگی۔ اے اللہ، میں تیرے فیصلے سے مطمئن ہو گئی۔ تو جانتا ہے نا، میرا واحد سہارا ہے میرا شوہر۔ اے اللہ، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہی میرا آخری سہارا ہے۔ وہ نہ ہوں گے تو میں کیسے جیوں گی؟ اے میرے رب، بے شک میری زندگی بھی ان کو لگا دے۔ اے میرے اللہ، اس میں تیری مصلحت ہوگی، پر اے میرے رب، ان کو صحت بھری زندگی دے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں دعا کر رہی تھی۔ مما بھی چلی گئی، بابا بھی چلے گئے، وہ بھی نہیں، مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں کیسے جیوں گی؟ بسمہ بیگم خود پریشان تھی۔ انہوں نے سردار میر کو فون ملایا جو کہ بند جا رہا تھا۔ اس کے روم میں آئی سے ہچکیوں سے رو کر دعائیں کرتے دیکھا تو چلی گئی۔ انہوں نے ایشل کو بھی فون کر کے بتایا تھا۔ بی بی، وہ مما کا فون آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شہزاد جو کمرے میں ہی آ رہا تھا، اسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور بمشکل اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ مما کا فون آیا ہے، بھائی کو گولی لگی ہے، وہ اپنے بے ربط لہجے میں بتا رہی تھی، جبکہ شہزاد کو سمجھ آ گئی تھی۔ پانی پیو، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا پانی دیتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں ہوگا زاویار کو، اللہ بہتر کرے گا، تم اپنی حالت دیکھو، سنبھالو خود کو۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ نہ، مجھے مما اور بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے چلے۔ وہ اسے پھر سے تڑپتی ہوئی دور ہونے لگی۔ اچھا صبر کرو، میں زاویار کو ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا خود اس کے ساتھ بیٹھ کے فون لگانے لگا اور زاویار کو کال کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو؟ شہزاد بھی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ہاں یار، ہاسپٹل میں ہوں، گولی کندھے کو چھو کر نکلی ہے، ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی ہے، بس گھر نکلنے لگا ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ نہیں یار، لڑائی جھگڑا کیا ہونا ہے، سیدھا سا بندہ ہوں، مجھے کسی نے کہہ کر کیا کرنا ہے، اور مجھ سے کسی کا کیا دشمنی؟ شکار کرتے وقت دوست سے غلطی سے لگ گئی ہے، وہ بے فکری سے بولا۔ دوست ہی ہے یا پھر کوئی؟ شہزاد چونکہ سردار تھا اس لیے پنچایت کر رہا تھا۔ یار اپنا یار تھا، بہت پرانا اور کافی گہرا۔ پھر تو تمہیں دشمن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شہزاد اس کے سادہ سے لہجے کو بھاپتے ہوئے بولا، جبکہ یہ حقیقت شہزاد کے اوپر نئے پردے کھولنے لگی تھی۔ میری بات کروائے نا بھائی سے۔ ایشل نے ان کو اتنی دیر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو رہ نہ سکی۔ یار ویڈیو کال کرو، تم نے میری معصوم کو وہی فضول میں پریشان کیا ہے، بات کرو تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد زاویار نے ویڈیو کال بیک کی
वीडियो कॉल बैक की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं ना? ईशल की आंखों में आंसू आ गए थे। छिपकली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देख लो मेरा बच्चा, ऐਵੇਂ परेशान ना हो। जावियर ने अपने बाजुओं पर कैमरा करते हुए उसे दिखाया। वैसे तुम्हें किसने बताया? भाई, मम्मा ने मुझे बताया था। वो बहुत परेशान थी। ईशल ने वजाहत दी। अच्छा मेरा बच्चा, परेशान ना होना, मैं घर जाके कॉल करता हूँ। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन बंद कर गई थी। अब तो खुश हो ना, शाहज़र ने कहकर उसके माथे पर लब रखे थे। जी मैं खुश हूँ, ईशन ने सर उसके सीने से टिकाते हुए कहा। ना खुद परेशान हुआ करो और ना मेरे बच्चे को परेशान करो, उसके कान में हल्के से गंभीर लहजे में कहा था, क्योंकि ईशन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। साहब जी चले, गाड़ी बाहर है। ड्राइवर भागता हुआ आया। घर में तुमने बताया है? वो उसकी बात को इग्नोर करता जो गुस्सा जब्त किया था वो सारा ड्राइवर पर निकाला। साहब जी, मैंने तो शर्फू को बताया था। चलो छोड़ो, घर चलो। उसके सामने एकदम से उसके चेहरे के आगे अरीबा का अक्स लहराया था। वो उसको डरा हुआ देख अपना लहजा नरम बनाकर बोला था। मेरा बेटा आ गया, क्या हुआ है? बिस्मा बेगम खुशी और गम के मिले जुले तासुरात में बोली थी। मम्मा मैं ठीक हूँ मम्मा, बस थोड़ा सा जख्मी हुआ है कंधा, बाकी सब ठीक है। वो माँ को प्यार करता हुआ बोला, जो बहुत परेशान थी। मम्मा, अरीबा को तो किसी से नहीं बताया ना? किसी ने नहीं बताया ना? उसने अपना खदशा जाहिर किया। बेटा, सबसे ज़्यादा तबीयत तो उसकी ही बिगड़ी है, कब से रो रो कर दुआएं मांग रही है। उसका पाँव भी ख़राब हो गया है, उसने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है। तुम जाओ मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए सूप और खाना वगैरह भिजवाती हूँ, आराम करो। इतना ज़्यादा मेरे बच्चे का खून निकला। माँ थी, वो रोए रोए लहजे में बोली। मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। ज़रा सा खून निकला है, उसे ज़रा सा खून कहता है तू? इतना से मुंह निकल आया है तेरा। जाओ जाके आराम करो और कपड़े नीचे किसी रूम में चेंज करके जाना। अरीबा परेशान हो जाएगी, तुम्हारी हालत देखकर डर जाएगी। वो उसके कपड़ों की तरफ देखकर इशारा कर रही थी, जबकि वो फिर कोई 15 मिनट में कपड़े चेंज करके अपने कमरे की तरफ चला गया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।